ہو جاؤ گے. اس کے برعکس جو لوگ انکار کر دیں تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. جب مانا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، تو پھر انذار، تخویف، ڈراوا کیا کام کرے گا. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ دو طرح سے، ایک تو یہ کہ انسان حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دے، اور دوسرا یہ کہ گناہوں کی کثرت کر دے. جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. پھر ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا جو تقوی اور کفر کے بیچ میں ہے، اور وہ ہے منافقین کا گروہ. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس اقرار کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مانتے ہی نہیں کہ وہ مومن ہے، کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہے. ان کی عملی زندگی ان کے دل کی عکاسی نہیں کرتی، نہ ان کی زبان نہ ان کے ایکشنز، وہ اس کے مخالف جا رہے ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، اور بعض مفسرین نے کہا دنیا کی محبت کی بیماری. تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، دنیا کی طرف ان کی توجہ اور زیادہ ہو گئی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو گویا دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے، جس کی وجہ سے انسان ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے محروم ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ قول اور فعل کا تضاد، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا فساد برپا کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور سب کے ساتھ چلنے والے ہیں، اس لیے جہاں مصلحت کے تحت جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی مصلحتیں حقیقت میں اعتماد خراب کرتی ہیں، اور الٹیمیٹلی انسان ایسی مشکل میں جا پڑتا ہے کہ جس سے پھر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. فرمایا خبردار، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ کرام، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں. اسلام کا مذاق، اسلام لانے والوں کا مذاق، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق، یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. کوئی شخص اپنے باپ کا مذاق نہیں اڑاتا تو وہ کیسی زبانیں ہیں، وہ کیسے دل ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور پھر اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں، ٹانٹ کرتے ہیں اور اپنی عقل کو اس سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ ان کے برے اعمال کو وہ ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، اپنی برائیوں کو وہ خوبصورت عمل سمجھتے ہیں. اور قیامت کے دن ان کے ساتھ استہزاء کیا ہوگا کہ جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے اور منافقین بھی ساتھ چلیں گے تو یکا یک ان کی روشنی بجھ جائے گی اور وہ اندھیرے میں حیران پریشان کھڑے ہوں گے. تو امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے جو ان کو میسر آئے گی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے.